اب یہ جو کوشش ہے کہ یہ سبب ہے کہ معنی ہم کو نہیں معلوم ہے تو ہم معنی معلوم کر لیں، اور میں یہ بھی کہتا ہوں کہ معنی ورڈ ٹو ورڈ تحت اللفظ تم نے لکھے یاد کرے، اس کے بعد بھی اگر اللہ نے وہ کیف نہیں دیا، وہ معاف کرنے والا، یہ کوششیں اس کے یہاں جمع ہو رہی ہیں۔ تو بس اتنی تمہید پر اب دیکھو، یہ طریقہ جو ہے میں پہلے دے چکا ہوں، آپ نے سے پہلے کچھ لکھے تھے کیا؟ نہیں، یہ میں نے ریپیٹ کیا ہوں۔ تو یہ میاں یہ طریقہ جو ہے، یہ انگریزی جو لوگ سمجھتے ہیں وہ جانتے ہیں، ٹیچر لوگ ٹریننگ کرتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے طریقہ فرام پارٹس ٹو ہول، جس کے سے پورے کی طرف جانا۔ تو اب یہ وہ طریقہ ہے، دیکھو تو میں نے تکبیر سے شروع کیا ہوں، تکبیر کی تفصیل بتایا تھا پہلے میں، اور کسی موقع سے بتا دوں گا۔ یہاں صرف ایک بات بتا دیتا ہوں، یہ اکبر لفظ بولنے میں ہم رے کو صاف نہ بولیں، اکبر، یہ عربی کی فونوٹکس کی غلطی ہے، اکبر نہیں، اکبر، اس کو اخفا کہتے ہیں، آواز کو چھپانا، اکبر، وہ یہاں اخفا ہے۔ تو اب یہ تکبیر تحریمہ ہے، اللہ اکبر، اور گزشتہ میں بتایا تھا کہ یہ جو ہم تکبیر تحریمہ بولتے ہیں، تحریمہ حرام سے ہے، یعنی پوری دنیا کے کام اور دنیا ہم پر حرام ہو رہی ہے، اللہ اکبر، ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ اور محاورہ ہے عرب میں، جب وہ کسی چیز سے اپنی لاعلمی کا اظہار کرتے ہیں، میرے کو نہیں معلوم، تو ایسے کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ تو یہ ہاتھ اٹھانا جو ہوتے ہیں، دنیا کی ہر بات سے ہاتھ اٹھانا ہے، تو تکبیر تحریمہ سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ کے معنی معبود کے ہوتے ہیں، اس کو اسم ذات بولا جاتا ہے، یہ تھوڑے یاد رکھنے کے قابل ہے، اس کو نہیں لکھا جائے گا۔ اسم ذات یعنی ذات کا نام، اللہ کی ذات کا نام جو ہے وہ ہے معبود، ایک دم سب سے پہلے الہ، اللہ، یہ اسم ذات ہے۔ تو یہ اللہ کے ترجمہ معبود ہوتا ہے، میں معبود نہیں لکھا، صرف اللہ لکھا، اور اکبر سپرلیٹو لکھی ہے، سب سے بڑا۔ اب یہ دیکھو، یہ ہو گئے پارٹس، اللہ سب سے بڑا۔ اب یہ عربی کا طریقہ ہے، اور ہے عربی میں نہیں ہوتا، ہے نہیں ہوتا، یہ اپنے آپ کو اردو میں سے لگانا پڑتا ہے۔ تو اب یہ ہو گیا اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب یہ تمہارے ذہن میں بیٹھ گئی بات، اللہ اکبر جیسی ہم نے کہا تو ہمارے ذہن میں یہ بات آنا چاہیے، اللہ سے کوئی بڑا نہیں، سب سے بڑا اللہ ہے۔ اب یہ تکبیر تحریمہ ہو گئی، یہ شروع ہوئی۔ اب سبحانک لکھا رہتا ہمارا، میں اس کو ملا دے رہا ہوں، یہ ہے سبحانک، یہ عربی کے دو لفظ ہیں، اس میں ہم کو ایک نظر آ رہا ہے سبحانک، مگر دو لفظ ہیں، ایک سبحان اور دوسرے کاف زبر کا۔ سبحان کے معنی ہے پاک، ہر عیب سے پاک، ہر عیب سے پاک۔ اب کاف زبر کا کے معنی ہوتے ہیں تو، تیرا، تیری۔ اب اس کے بعد میں یہ پارٹس، سبحانہ کا پاک، سبحانہ پاک، ہر عیب سے پاک، ہر کمزوری سے پاک، اس انکسار، اس قسم کی ہر چیز سے پاک ہے اللہ۔ کاف زبر کا، اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے۔ اب یہ اللہم بھی اسم اعظم بتایا گیا ہے اللہ کی طرح، دعا سے پہلے اسی لیے اللہم کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ میری یہ جو الگ سے تفسیر رہتی نا، اس کو آپ یاد رکھا کرو اور اس کو کہیں بولا کرو۔ کوئی دعا اللہم سے، اللہم اور ربہ، کہیں کہیں دونوں لفظ آتے ہیں۔ مصبات عشر کی دعا ہے اللہم رب قلبی و بہم،
اللہم بھی اور ربی دونوں استعمال کیے گئے. تو یہ ہے اسم ذات، اور اسم ذات سے بنا ہے اے اللہ. سبحانکا پاک تو، اللہم اے اللہ، پاک تو اے اللہ. اب اپن اردو میں جو با محاورہ بولتے ہیں، یعنی سب کو سمجھ میں آنے والی وہ زبان کیا ہوگی؟ اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر برائی سے، ہر کمزوری سے. اے اللہ پاک. وَبِحَمْدِكَ، پھر میں نے یہاں اس کے ٹکڑے کیا ہوں اس لیے کہ اس میں دو وا حرف عطف ہے، اور اینڈ وا بی کے معنی سے ساتھ. وَبِحَمْدِ، اور تیری تعریف، تیری خوبیاں. ہاں میں نے غلط بولا، وَبِحَمْدِ میں تیری لفظ نہیں، و اور بحمد بے سے ساتھ، حمد تعریف کا. اب یہاں موقع کے لحاظ سے تیری معنی آ جائیں گے. اب اس کے دو معنی ہو جائیں گے. اور تو تعریف کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے، اور تیری تعریف کی جاتی ہے. آپ کو یہ دو با محاورہ ترجمے میں سے جو بھی ترجمہ اچھا لگتا ہے کوئی ایک لکھ لیجیے، اور اب اس کی نقل کر لیجیے آپ لوگ. اگر سمجھ میں نہیں آتا، جیسا انگریزی کیسا رہتا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو بازار، میں جا رہا ہوں بازار. اب بولا جاتا میں بازار جا رہا ہوں، ویسی آدمی کا معاملہ ہے کہ یہ تحت اللفظ ہے. اب ایسا لکھنے پر کیا ہوگا؟ تم کو ووکیبلری، عربی الفاظ کا خزانہ جس کو کہتے ہیں، ذخیرہ، وہ تمہارے پاس ہوگا کہ کاف زبر کاف کو تو بولتے ہیں. اس کے معنی موقع کے لحاظ سے تیرا، تیرے، تیری بھی ہو جاتا ہے. اب یہ تم کو اس وقت معلوم ہوگا جب تم پیسز ایسے ہی لکھو گے. اور یہ اس میں صرف با محاورہ ترجمہ ہو گیا. تو اب اس کو رہنے دو، میں الگ سے کر دوں گا، اس کو میں پوری کاپی میں الگ سے لکھ دوں گا. تو اب یہ بات کو آپ سمجھ گئے، اور یہاں تک لکھنا سب کا ہو گیا ہے. یا اللہ، اب یہ ٹکڑا لے لیتے ہیں. وا حرف عطف ہے، اور تبارک. اردو میں 500 سے زیادہ عربی کے لفظ استعمال ہوتے ہیں. مجھ کو عربی میں سہولت جو ترجمہ نکالنے کی ملی ہے وہ صرف میرے عیب کی وجہ سے. میرا عیب جو آپ لوگوں کو مشہور ہے کہ حضرت بہت مشکل زبان بولتے ہیں، ڈھیکلے بولتے ہیں. کچھ ٹھیک بولنے والوں میں ڈھیکلے مشہور ہے کہ ہم ڈھیکلے بولتے ہیں. وہ ڈھیکلے ہم کو عربی میں کام میں آئے، چونکہ اردو میں 500 سے زائد عربی کے لفظ ہیں. یہ مبارک ہم سب سمجھتے، شادی مبارک، عید مبارک، عقیقہ مبارک، یہ بسم اللہ مبارک. وہ تبارک ہی ہے، مبارک ہے. کیا مبارک؟ اسم. اب اسم جو ہے وہ اردو میں مشہور ہے. نام آپ کا اسم شریف بولتے ہیں، یہ عربی لفظ ہے. وہ بسم اللہ جو بولتے ہو، بسم اللہ کیا ہے؟ اس میں الف کو سالن کر دیا گیا ہے. وہ ہے بے زیر بے، الف زیر ای، اور سین پر سکتا بے اسم اللہ. اور بولتے وقت الف کو الگ کر دیا جاتا ہے، بسم اللہ ہو جاتا. وہی جو ہے معاملہ یہ اسم میں ہے. اب وہاں ہے بسم اللہ، یہ ہے قسموں کا. کاف زبر کا جس کے معنی ہوتے ہیں تو، تیرا، تیری. اب وہ مل گیا اسم کے سین میں. اب ہو گیا قسموں کا، اس لیے کہ کاف زبر کا تھا، تبارکا. کاف زبر کی مزک. دیکھو یہاں ایک بات اور زبان پر آ گئی،
عربی میں کاف زیر کی مذکر عورت کے لیے، نہیں مؤنث، مذکر کے لیے، کاف زیر کی مؤنث کے لیے. تبارکا تیرا نام، تبارکا تبارا برکت والا، کا تیرا، تیرا برکت والا، اسم نام، سوری تبارکا مبارک ہے، اسم کا تیرا نام، تیرا نام مبارک. بات سمجھ آگے؟ تبارک مبارک جو میں پہلے بتا رہا تھا وہ ایک چیز ہے، کاف زبر کا میں یہاں مغالطہ ہوا، یہ ہے ضمیر، پروناؤن یہ ہے، یہ پورا ایک لفظ ہے تبارکا برکت والا، اور برکت والا، اور برکت والا نام تیرا. اب اس کے با محاورہ ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ تیرا نام برکت والا ہے، اور برکت والا نام تیرا. با محاورہ مسعود میاں بولیں نام برکت والا ہے. ہے کے معنی خود بخود پیدا ہو جاتے ہیں، اور برکت والا نام تیرا ہے. اب آپ ثنا پڑھنے لگیں گے، سبحانک اللہم، اے اللہ تو پاک ہے ہر عیب سے، ہر کمزوری سے. سبحانک اللہم و بحمدک، اور تیری تعریف کی جاتی ہے. وتبارک اسمک، اور تیرا نام برکت والا ہے. تو اب پیچھے ہم اردو کے ترجمے کو سمجھے، زبان پر عربی کے نام. اب اس میں جب معنی ذہن میں آئیں گے تو اپنا دل ذرا لگے گا. اور دیکھو، نفس شیطان کو قدرت کی طرف سے بہت طاقت ملی ہے، اس سے بچنے کی دعا کیا کرتے ہیں. میں اعوذ بک من شرور نفسک، آج تجھ سے پناہ چاہتے ہیں نفس کی شر سے. تو وہ الگ بات ہے، مگر کوشش کرو الفاظ کی سنان کی، اور اردو سے فارسی سے بچکو مت، اس کو اختیار کرو. بہت کام میں آتی یہ چیزیں، بچوں کو نصیحت کرنے میں، پڑھنے پڑھانے میں. تو اب میں اس کو زیادہ بڑھاتا نہیں. یہ مانا کہ آج میں صرف پہلے جو بتایا تھا وہ صرف اتنا بڑھا ہے، لیکن آج لکھنا ہوا ہے. یہ حرف عطف اور تعالی، اس کے ہم معنی لفظ اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں اعلیٰ. تعالی جو ہے وہ اعلیٰ ہے، جس کے معنی بلند اور بالا کے ہوتے ہیں. جد، جد کے معنی دادا کے ہوتے ہیں، اور جد کے معنی بزرگی کے ہوتے ہیں. جد بزرگی، کاف زبر کاف تی. اب با محاورہ ترجمہ بتائیے. اور تعالی بلند و بالا، جد و بزرگی، کاف زبر کا، یا تیرا تیری تیری. اور اب ہم اردو میں کیسا بولتے ہیں؟ سیدھی بات ہے. اور ایک دم آخر میں لائیے آپ، تیری بزرگی بلند و بالا ہے، اور تیری بزرگی بلند و بالا ہے.
اور تیری بزرگی بلند بالا ہے. آپ اس کے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں. وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ کلمہ طیبہ ہے. شروع کر دیا. واہ کے معنی اور کے اور اس کے معنی واہ کے معنی اور کے اور بولا کہ اور لا کے معنی دیکھو ایک دوسرے کو چھپانا نہیں رہے. نہیں اور لا اس کے معنی ہو گئے اور لا نہ کے لیے استعمال نہیں زور دے نہیں کے لیے لا الہ نہیں کے لیے لا کے لیے نہیں ہے کوئی معبود. نہیں غیروں کا. تیرے علاوہ. اب یہاں جو معنی آیا اردو کا اردو ہے. غیر غیروں کا تیرے سوا تیرے کاف زبر کا تیرا تیرے تیری تو. اب غیر سوا. غیر کا کاف زبر کا غیر کے معنی کیا ہوتا؟ اور نہیں. معبود. دیکھو میں ذرا پھر سے لکھتا ہوں کیونکہ اس میں کنجسٹڈ ہوا ہے. اور نہیں نہیں نہیں. معبود. کیا لکھو اس کے نیچے میں؟ خیر. اچھا اب یہ نام بہت مرتبہ بتا دیا کہ کا کے معنی تو تیرا تیرے تیری ہوتا ہے. یہاں معنی کیا جائیں گے؟ تیرے. اتنے الفاظوں میں سے اتنے معنی تیرے تیرے. اور نہیں معبود علاوہ تیرے. اب با محاورہ ترجمہ جمیل میاں آپ بتائیے. اور تیرے علاوہ کوئی یہ ہو گیا با محاورہ. اور جی با محاورہ ترجمے کے لیے کوئی کا لفظ خود بخود لانا پڑے گا. اور چونکہ یہاں خود بخود معنی پیدا ہوتے ہیں جل ثنا میں نے ہوگا. بریکٹ میں لے لیا. اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. اب یہ تو ایسا ہے کہ اگر ہے نہیں بھی لکھے اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. با محاورہ اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہی ہو رہا ہے کہ وہ اس میں بیچ میں نہیں لے رہا ہوں.
بہت بیکار ہے. اس کے معنی اسی کے لفظ کے تحت با جلال وہ بھی ہوتی ہے. اور تیری تعریف باوقار ہے. کلمہ طیبہ پر معترضین کا ایک اعتراض ہے جو اس مستشرقین بولتے ہیں ان کو، یورپ کے ایسے ہوشیار لوگ جو کیڑے نکالتے ہیں اسلام سے. کلمہ طیبہ میں ایک انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک کمی بتائی کہ یہ کیا ہے. پہلے کہہ دیا جاتا لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود. عرب بولتے ہیں اللہ، اللہ معبود ہے. سیدھے بول دینا چاہیے کہ اللہ معبود ہے. اب دیکھو اس کا جواب دیا گیا ہے. وہ جواب فارسی شعر میں، تو فارسی سے بشکو مت آپ لوگ، قریب آتے رہو اس سے. وہ شعر ہے تا بجارو بے راہ نہ روبی راہ، تا بجارو بے لا، تا بجارو بے لا نہ روبی راہ، کیس رسی در سرائے الا اللہ. ترجمہ ہوتا ہے اس کا، جب تک لا کی جھاڑو سے راستہ صاف نہیں کر دیا جائے گا معبودوں کا وجود ہے. وہ معبود نہیں ہے. یہ بات نظریے کی ہے. جہاں تک وجود کا بات ہے، پریزنس ہونے کا، تو معبود تو لوگ بناتے ہیں. پتھر کو، جھاڑوں کو، جانوروں کو معبود بناتے ہیں، تو ان کے وجود سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن حقیقتاً وہ معبود ہونے کے قابل نہیں ہے. یہاں نہیں کے معنی جو ہم لاتے ہیں، نہیں، وجود سے انکار نہیں، ان کا وجود رہتا ہے. تو اب اس وجود کو لا سے صاف کر دو. کسی نے بنایا ہے اگر ان کو تو وہ غلط ہے. لا سے ہٹا دو ان کو کہ وہ معبود نہیں ہے. اور جب اپنا ذہن صاف ہو جائے گا کہ ہاں ہم نے کسی کو دنیا میں جو لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے علاوہ، ان کو بالکل معبود جانا ہی نہیں ہے، اب ذہن صاف ہوا، اب اللہ کی منزل ہے الا اللہ. بے شک بے شک. اس کو کہا گیا تاب جارو بے لا، لا کی جھاڑو سے، جارو کہتے ہیں جھاڑو کو، اس سے راستہ صاف نہیں کر دیا جائے گا تو الا اللہ، مگر اللہ معبود ہے. اس کی منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ بے شک بے شک. ہم نظریاتی طور پر سب سے انکار کر چکے ہیں. بے شک اس جھاڑو سے سب کو ہٹا دیا ہم نے اللہ سے. بے شک. تو بخدا اللہ کے معاملے میں، اس کے ان کلمات کے معاملے میں ذرہ برابر عیب نہیں ہے. شرح صدر کے ساتھ چیلنج دیا جا سکتا ہے کہ بتاؤ اگر کوئی ہو تو. یہ میں ایک بات تھی، کبھی ہو سکتی ہے آپ کے سامنے کئی تعلیم یافتہ لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں، تو یہ بولا جا سکتا ہے. اور ایسے اشعار کی بھی ووکیبلری ڈائری میں رکھ لیا کرو. ٹھیک ہے، میں دعا کر لیتا ہوں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. رب زدنا علما نافعا. الہ العالمین ہمیں نفع بخش علم عطا فرما. آمین. خدایا سب اللہ
علم کے لیے ذہانت عطا کر آمین۔ ہمارے دل و ذہن کے دروازوں کو دریچوں کو اپنے نفع بخش علم پر کھول دے آمین۔ اللہ عز و جل۔ اے کن سے تمام کائنات کو بنانے والے مولا، ہمارے حال پر رحم فرما کر آمین۔ ہمیں اپنے غضب سے محفوظ فرما آمین۔ اور اپنی رضا کی دولت عطا فرما۔ آمین، آمین۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واہل بیتہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔